باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اور کل کا لیکچر جو ہے وہ سب کے لیے اچھا کیا ہوگا الحمدللہ۔ کل کے لیکچر کے اندر جو ہم نے اینڈنگ کی تھی وہ اکبر کے کانسیپٹ کے اوپر کی تھی، اور ہم نے دیکھا تھا کہ یہ کس کے اندر ہے، یہ کمپیریٹیو ڈگری کے اندر ہے، یہ سپرلیٹیو ڈگری کے اندر نہیں ہے۔ اچھا، جب یہ کمپیریٹیو ڈگری کے اندر ہے تو اس وقت ہم نے بات کی تھی کہ اللہ از گریٹر، لیکن جب یہ فریز آتی ہے نا اللہ اکبر، تو اکبر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی نیکسٹ ورڈ نہیں دیا ہے کہ جس کے اندر ہم وہ بلینک فل کر سکیں کہ اللہ از گریٹر دین واٹ۔ آگے جو بلینک ہے وہ ہم نے خود فل کرنی ہے۔ تو اس کو اوپن اینڈڈ رکھنے کا ایک پرپس تھا اللہ کی جانب سے کہ ہر ایک انسان کی زندگی میں نا اس کو ڈیٹریکٹ کرنے والی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، اس کی پریورٹی کسی نہ کسی اور چیز کی طرف ڈائیورٹ ہوئی ہوتی ہے، اور اس کا وقت، اس کی سوچ، اس کی توجہ کسی اور چیز نے آکوپائی کی ہوئی ہوتی ہے۔ سورۃ التکاثر کے اندر جو ہے الہاکم التکاثر، اس کے اندر جو ورڈ الہ ہے نا، اس کا جو بیسک اوریجن بنتا ہے نا وہ لہو سے بنتا ہے، اور لہو کہتے ہیں کہ آپ کسی ایسی چیز سے آکوپائی ہو جاؤ۔ لہو کا بیسیکلی میننگ یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ، ٹھیک ہے؟ اور انٹرٹینمنٹ کیا ہے کہ جو ایک ہیلدی انٹرٹینمنٹ ہے جس سے آپ اپنے برین کو فریش کرتے ہیں، ایکسرسائز وغیرہ یا فیملی ٹائمنگ یا پھر کچھ آؤٹنگز وغیرہ فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ، جس میں کوئی بھی ایسی چیز انوالو نہیں ہوتی جو کہ آپ کے ایمان کو نقصان پہنچائے، تو وہ تو ہیلدی انٹرٹینمنٹ کے اندر آ گئی۔ بٹ اگر وہ بھی آپ کی ہیلدی انٹرٹینمنٹ ایک لمٹ سے بڑھ کر چلی جاتی ہے نا کہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ جسٹ اس انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے انٹرٹینمنٹ کی طرف آکوپائی ہونا شروع ہو گیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے ٹائم کو ویلیو نہیں کر رہے، آپ اپنے ٹائم کو ڈی ویلیو کر رہے ہو، اور آپ کا ٹائم ان چیزوں سے آکوپائی ہو رہا ہے جن چیزوں کی جانب اس کو آکوپائی نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو یہ لہو ہے نا بیسیکلی الہ، اس کے اندر ایک بڑا بیسک خوبصورت میننگ آتا ہے کہ آپ جب ڈی ٹریک ہو رہے ہیں نا، کوئی چیز آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے سے، تو وہ نہ صرف آپ کی توجہ کو ڈائیورٹ کر رہی ہے بلکہ وہ آپ کو فلی آکوپائی کر دے اور اس چیز کی طرف سے آپ کی توجہ ہٹ جائے جس چیز پر آپ کی توجہ لگنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ایک تو ہے کہ آپ کی توجہ کسی اور طرف ڈائیورٹ ہو گئی، آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی کسی اور مصروفیت کی طرف، کسی اور انسان کی طرف، کسی اور خواہش کی طرف، کسی بھی چیز کی طرف، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ بات ہے۔ اور اس سے کیا نقصان ہوا کہ آپ نے اپنے ٹائم کو ویلیو نہیں کیا، یا پھر آپ اس ٹائم میں کچھ اور پروڈکٹیو کر سکتے تھے، آپ نے وہ پروڈکٹیو نہیں کیا، آپ نے اپنے ٹائم کو ویسٹ کر دیا، جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے آپ کی زندگی کی، کیونکہ جب ٹائم لمٹ آپ کی ختم ہوئی اس کے بعد آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا، چاہے آپ کی زندگی میں کچھ بھی ہے، ٹائم اینڈ ہو گیا اس دن سب کچھ اینڈ ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ میننگ تھا، لیکن الہاکم التکاثر کے اندر جو ایک بڑا سیریس میننگ آتا ہے وہ میننگ آتا ہے کہ نہ صرف ایک تو یہ کہ آپ اس انٹرٹینمنٹ کی طرف ڈائیورٹ ہو گئے، لہو کی طرف، بلکہ آپ اس انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے ایک ایسی چیز سے آکوپائی ہو گئے کہ جس چیز کی جانب جو ایک آپ کی رسپانسبلٹی تھی یا جس جانب آپ نے آکوپائی ہونا تھا وہاں سے آپ کی توجہ ٹوٹلی ڈائیورٹ ہو کے دوسری جانب چلی گئی۔ ایک کام جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ اس رسپانسبلٹی کو ایک بالکل ہی اس کی طرف سے آپ کی توجہ ہٹ گئی اور آپ دوسری طرف ڈائیورٹ ہو گئے، تو اس کو کہتے ہیں، یہ ایسی انٹرٹینمنٹ کا ذکر ہے الہاکم التکاثر کے اندر۔ اور سورہ تکاثر کی جو آیات ہیں ان کا بائی کوالٹی ویٹ ایسا ہے کہ وہ 1000 آیات پڑھنے کے برابر ہے، تو کوشش کریں ان قیام کی راتوں میں، سورہ تکاثر بہت چھوٹی سورت ہے، اس کو یاد کر لیں اور اس کو قیام کے دوران جو ہے وہ پڑھا کریں، کیونکہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو 1000 آیات پڑھنے کے برابر جو ہے اس کا ثواب ملے گا۔ تو اب ایک بات آتی ہے کہ ہم اس لہو کے ساتھ آکوپائی ہو گئے اور جس جانب توجہ چاہیے تھی اس جانب ہم نے دی ہی نہیں۔ تو اب جب ہم اللہ اکبر کی بات کرتے ہیں نا نماز کی جانب، جو یہ کیٹیگری جو میں نے ابھی بتائی ہے، اس کیٹیگری کے ساتھ جو چلنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی جو سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے وہ نماز ہوتی ہے، صلاح ان کی ڈسٹرب ہوتی ہے،
ان کی صلاح 5 ٹائمز اے ڈے نہیں ہوگی، قیام ان کے پاس نہیں ہوگا، اور جو صلاح ان کے پاس ہوگی بھی تو اس صلاح کے اندر ان کے پاس فوکس نہیں ہوگا، خشوع نہیں ہوگا۔ خشوع کیا ہے؟ فوکس۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے نا اللہ اکبر، تو یہ ایک ریمائنڈر ہے، یہ ایک سٹارٹ ہے، یہ سٹارٹ ہے آپ کا خشوع کا، یہ سٹارٹ ہے آپ کا فوکس کا۔ تو یہ اسپریچویلٹی کی طرف نا آپ کا فرسٹ سٹیپ ہے۔ یہ سٹیپس اب آپ نے ایک سائیڈ نوٹ اپنے نوٹس کے اندر رکھ لیں، جہاں پر آپ نے نا یہ خشوع کے سٹیپس جو ہیں یا پھر ان کے جو پوائنٹس ہیں وہ نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں، تاکہ جب آپ بعد میں چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو پورے نوٹس کو دیکھنا نہیں پڑے گا، آپ جسٹ اس سائیڈ نوٹ کو چیک کریں گے۔ تو جب وہ سائیڈ نوٹ چیک ہوگا اور آپ کو وہ خشوع کے پوائنٹس مل جائیں گے تو آپ کے لیے نماز صلاح کے اندر اپنے فوکس کو بلڈ کرنا ایزی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اللہ اکبر کی الفاظ کو اوپن اینڈڈ کیوں رکھا ہے؟ اوپن اینڈڈ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک انسان کی زندگی میں جو ڈسٹرکشنز ہیں نا وہ ڈفرینٹ لیول کی ہیں، وہ ڈفرینٹ ہیں۔ کون سی چیز اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے توجہ ہٹا رہی ہے، اس کو ڈی ٹریک کر رہی ہے، پریورٹی آپ کی ڈائیورٹ ہو رہی ہے، یہ ہر ایک انسان کو پتہ ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی جو کنورسیشن ہے نا اس وقت سٹارٹ ہو جاتی ہے جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ کا فوکس جو ہے وہ ری ڈائریکٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر کی فریز رکھی ہے کہ اللہ از گریٹر، اللہ از گریٹسٹ۔ یہ بات تو ثابت ہے، یہ تو ایک فیکٹ ہے نا، اس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ از گریٹر کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کی وہ چیز جس سے آپ آکوپائی ہو رہے ہو، جس جانب آپ ڈائیورٹ ہو رہے ہو، اللہ از گریٹر دین دس اینڈ دیٹ۔ یہ بیسک میننگ ہے۔ اب اس کے بعد آج کی کلاس کے اندر جو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے وہ اوپننگ سپلیکیشنز ہیں۔ اوپننگ سپلیکیشن سے کیا مراد ہے کہ جب ہم نماز اللہ اکبر کہتے ہیں اور نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم دعائیں پڑھتے ہیں، اور جو ایک جو دعا بیسک جو مشہور دعا ہے وہ کون سی ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ ایک دعا ہے جو ہم سب کو یاد ہے اور ہم لوگ اپنی نماز کی ابتدا میں یہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے اتھینٹکلی جو ثابت ہے نا دعائیں، جو اوپننگ سپلیکیشنز ہیں وہ 7 ان نمبر ہیں، لیکن یہاں پر جو ہیں وہ ہم جسٹ 3 جو سپلیکیشنز ہیں ان کو ڈیپلی اسٹڈی کریں گے، ان کے روٹ لیولز کو اسٹڈی کریں گے، روٹ لیول پر جا کر ان کو پڑھیں گے۔ اور یہ جو 3 کامن جو ریکمنڈڈ سپلیکیشنز ہیں یہ ریکمنڈڈ ہیں بائی اسکالرز اینڈ بائی فقہا، اور یہ جو 3 ہے نا یہ انشاءاللہ ہم لوگ اپنی صلاح سیریز کے اندر کور کریں گے۔ ایک لیکچر کے اندر ہوتی ہیں، 2 کے اندر ہوتی ہیں، 3 کے اندر ہوتی ہیں، مجھے یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ ڈیپ لیول پر آپ کو یہ سمجھاؤں، کیونکہ یہ بہت بہت خوبصورت دعائیں ہیں، اور ان کو جب آپ نے اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیا تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی۔ اب 17 نمبر ہے، لیکن ہم کیا پڑھیں گے؟ جسٹ 3 پڑھیں گے، 7 کو ہم نے کنسیڈر، باقیوں کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد یہ جو سپلیکیشن ہوتی ہیں یہ سنت ہے، یہ نماز کے صلاۃ کے ارکان میں شامل نہیں ہے۔ تو جو چیز ارکان میں شامل ہے نا تو اس کو تو ایز اٹ از آپ نے کرنا ہے جو چیز شامل ہے، لیکن جو سنت کا پارٹ ہوتی ہے نا تو سنت کے پارٹ میں اب سنت سے اگر 7 دعائیں ثابت ہیں نا تو ان 7 میں سے آپ کوئی بھی ریڈ کر سکتے ہیں، اور جب آپ اکیلے نماز ادا کر رہے ہیں تو اکیلے قیام میں ہے، نوافل میں ہے، سنتوں میں ہے، تو اس وقت تو آپ مور دین 1 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 پڑھنی ہے، 3 پڑھنی ہے، 4 پڑھنی ہے، جتنی مرضی پڑھنی ہے اور جتنی مرتبہ پڑھنی ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ اکیلے وقت میں جب آپ نماز ادا کر رہے ہوں، جماعت کے ساتھ نہیں، کیونکہ جماعت کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو جو لوگ آپ کو فالو کر کے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی میل اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جب جماعت کروائی جاتی ہے فرض نماز کی تو جو لوگ شامل ہوتے ہیں ان کے لیے آسانی کا جو ہے وہ رکھا جاتا ہے کہ ان کے لیے آسانی رہے۔ تو اب جب سٹارٹ کرنا نا ہم نے، تو ہم نے جو اس سپلیکیشن سے کرنا ہے یہ بیسیکلی ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ پہلی دفعہ سن رہے ہوں، ان لوگوں کو اس دعا کا پتہ نہ ہو، کیونکہ جو میجورٹی ہے ہماری اس کو جسٹ اس دعا کا پتہ ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، بس اس دعا کا پتہ ہے۔ لیکن آج کی کلاس کے اندر آپ جو ہے وہ 2 مزید پڑھیں گے۔ تو سٹارٹنگ کرنی ہے ہم نے اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب۔ اللہم
نقنی من خطاياي كما ينقى الثواب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اب یہ دعا ہے جس کی ٹرانسلیشن میں اب آپ کے سامنے پڑھتی ہوں. مجھے پتا ہے جب میں نے عربک پڑھی ہے تو سمجھ کسی کو ککھ بھی نہیں آئی، بٹ یہ جب ایکسپلین ہوگی تو آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا اس دعا کے اندر. او اللہ ڈسٹینس می فرام مائی سنز جسٹ ایز یو ہیو ڈسٹینسڈ دا ایسٹ فرام دا ویسٹ. او اللہ پیوریفائی می آف مائی سنز ایز اے وائٹ robe is purified of filth. O Allah, cleanse me of my sins with snow, water and ice. اب یہ آخری لائن کی تو کسی کو سمجھ نہیں آئی ہونی کہ مجھے پاکیزہ کر دیجئے میرے گناہوں سے، سنو کے ساتھ، واٹر کے ساتھ اور آئس کے ساتھ. واٹر کے ساتھ تو چلو پھر بھی کوئی سینس بنتی ہوگی آپ کو کہ داغ کو جو ہے وہ دھو دیا جائے، لیکن آئس کا اور سنو کا یہاں پر کیا میننگ ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں مسنون دعائیں سکھائی ہیں نا، ان مسنون دعاؤں میں بہت ساری دعاؤں کے اندر نا رسول پاک نے امیجری یوز کی ہے، اور امیجری جو ہے نا وہ ایک پاورفل امپیکٹ کریٹ کرتی ہے. اب اس دعا کے اندر دیکھیں پہلے جو امیجری ہے 3 حصوں میں آپ نے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے. پہلا حصہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی کہ ڈسٹینس می فرام مائی سینس ایز یو ہیو ڈسٹینسڈ دا ایسٹ فرام دا ویسٹ، کہ جس طرح آپ نے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا اس طرح میرے اور میرے گناہوں کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیجئے. پہلی تو یہ بات ہے، مشرق اور مغرب کے فاصلے کی بات کر دی، امیجری دے دی رسول اللہ نے. اس کے بعد سیکنڈ پارٹ کیا ہے، او اللہ پیوریفائی می آف مائی سینس ایز اے وائٹ روب اور وائٹ کلاتھ از پیوریفائڈ آف فلتھ، کہ جیسے ایک سفید کپڑے کو، ایک سفید لباس کو پاک کر دیا جاتا ہے کسی داغ سے. اب سفید کپڑے کے اوپر داغ لگتا ہے نا تو وہ داغ جو ہے وہ بڑا پرومیننٹ ہوتا ہے، آپ اس کو 2-3 دفعہ بھی دھو لیں پھر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ حد تک نا وہ داغ اپنی جگہ پر موجود نظر آتا ہے. اب رسول اللہ نے کس کپڑے کا ذکر کیا ہے، کس رنگ کا ذکر کیا ہے؟ ابیض. ابیض کہتے ہیں وائٹ کو، تو ثوب کہتے ہیں کلاتھ کو، روب کو، جو کہ ثوب بیسیکلی یہ جو عربک لباس ہوتا ہے. اب رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جس طرح آپ ایک سفید لباس کو داغ سے صاف کر دیتے ہیں نا، داغ سے پاک کر دیتے ہیں، اس طرح مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دیں. یعنی مطلب کیا ہے کہ کوئی جو افیکٹ ہے نا وہ باقی نہ رہے، جو اس کا ایک بیسیکلی کلر ہے وہ بھی باقی نہ رہے. اس کے بعد نیکسٹ پارٹ آتا ہے، او اللہ کلینس می آف مائی سنس ود سنو واٹر اینڈ آئس. اب اس پارٹ کی آپ لوگوں کو سمجھ ابھی نہیں آئے گی، یہ جب میں آپ لوگوں کو یہ دعا ایکسپلین کروں گی 1 by 1 ہر ورڈ ایکسپلین ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اس لاسٹ پارٹ سے رسول اللہ کی مراد کیا ہے. اور آئس، سنو اور واٹر، یہ امیجری دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. اس پی ڈی ایف کو آپ لوگ بے شک جو ہے وہ پرنٹ آؤٹ کروا لیجئے گا. تو یہ دعا جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس لکھی ہوئی ہوگی. اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک دفعہ پڑھیں اور اس کو ریکارڈ کر لیں. ٹھیک ہے، جب آپ ایک دفعہ پڑھیں گے اور ریکارڈ کر لیں گے اس کے بعد ریکارڈنگ کو 3 سے 4 دفعہ سنیں. جب آپ 3 سے 4 دفعہ سنیں گے وہ آٹومیٹیکلی آپ کی میموری کا پارٹ بن جائے گی. اور جو میننگس 1 by 1 اب میں ان دعاؤں کو ایکسپلین کروں گی تو جو میننگس ہوں گے آپ نے ان کو ان جو ٹیبل ہے اس کے اندر جو پراپر میننگ ہے وہ لکھتے جانا ہے. جو ایکسپلینیشن ہوگی اس کے نوٹس آپ لوگ الگ بنائیں، پراپر میننگ وہاں پہ لکھتے جائیے گا. اس کے بعد نیکسٹ جو دعا ہے وہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. How perfect you are, O Allah, and I praise you. Blessed be your name, and lofty is your position, and none has the right to be worshipped except you. اب اس کا میننگ تو سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ کی ذات کتنی پرفیکٹ ہے، اور میں اللہ کی حمد بیان کرتی ہوں یا کرتا ہوں. اور اللہ کا جو نام ہے وہ برکت والا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ کی پوزیشن ہے نا وہ سب سے زیادہ ہائی ہے.
ہائی پوزیشن، اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ اب یہ دعا ہے، اس کو بھی آپ نے اسی پیٹرن کے اوپر لے کے چلنا ہے، میننگ بھی اسی کے طریقے سے ہم دیکھیں گے۔ دا تھرڈ ون، وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ اب یہ تیسری دعا ہے آپ کی، اس کا میننگ کیا ہے؟ I have turned my face sincerely towards He who has brought forth the heavens and the earth, and I am not of those who associate others with Allah۔ کیا مطلب ہے کہ میں اپنے رخ کو پھیر لیتا ہوں اس کی جانب جس نے بنایا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، اور میں ان میں سے نہیں ہوں جو اللہ کا شریک بناتے ہیں دوسروں کو۔ یہ میننگ ہے اس پارٹ کا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پارٹ ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، انڈیڈ کہ بے شک مائی پریئر، مائی سیکریفائس، مائی لائف اینڈ مائی ڈیتھ آر فار اللہ، کہ میری نماز، میری صلاح، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے۔ لارڈ آف دا ورلڈز، رب العالمین، no partner has he, with this I am commanded and I am the Muslims, I am of the Muslims، کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور جو حکم اس نے دیا ہے نا مجھے، میں اس کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ انا من المسلمین، جو سبمٹ کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، جو سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اب یہ 3 دعائیں ہیں آپ کے پاس، اور ان 3 دعاؤں کا آپ نے جو ہے اب 1 بائی 1 ہم ان کا انالیسس کریں گے اور ایک ایک ورڈ کو لے کے چلیں گے۔ دعا جو ہے وہ لمبی ہے، آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے اوپر ہمارا تھوڑا ٹائم لگے گا، بٹ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ ان کو اپنی نماز کا پارٹ بنائیں، یا پھر اگر آپ کو نماز کے شروع میں یہ نہیں پڑھنی ہوتی نا، عام زندگی میں ان دونوں دعاؤں کو اپنی لائف کا پارٹ بنا دیجیے گا، یا پھر نماز کے آخر میں جب تشہد کے آخر میں سب کچھ پڑھ لینے کے بعد، درود کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں نا، اس وقت بے شک یہ پڑھ لیں، کیونکہ یہ وہ دعائیں ہیں جو ہمارے لیے بہت بینیفیشیل ہیں۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں بھئی۔ تو سٹارٹ ہوتا ہے پہلی دعا سے، سبحانکا۔ بلکہ اس لیکچر کا میں جو ہوں وہ نیکسٹ پارٹ رکھوں گی، تو اس پارٹ کو آپ لوگ ابھی تک یہیں تک رہنے دیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان۔